برج جوزہ 2026 زندگی، دولت، محبت اور تقدیر کی بڑی تبدیلیاں۔ 2026 برج جوزہ والوں کے لیے ایک ریسیٹ کا سال ہے۔ یہ وہ سال ہے جب آپ کی چیزیں ایک دم تبدیل ہوں گی، یعنی کہ یوں آپ سمجھیں جیسے سسٹم ہینگ ہونا شروع ہو جائے تو اس کو ریسیٹ کرتے ہیں، موبائل ہینگ ہونا شروع ہو جائے اس کو ریسیٹ کرتے ہیں۔ فیکٹری سیٹنگ نہیں، ریسیٹنگ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سال آپ کو خوابوں سے نکال کر حقیقی کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، شرط صرف ایک ہے، ڈسپلن۔ اس ویڈیو میں جانیں گے 2026 کا اصل پیغام، کیریئر اور پیسے کے سنہری موقع، محبت، شادی، خاندانی تعلقات، صحت، ذہنی دباؤ، اس کا حل، کون سا چکرا آپ کا کمزور ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کون سا کرسٹل فائدہ مند ہے، روحانی ترقی، سال کا سب سے بڑا سبق، لکی ڈیز، سب کچھ۔ جوزہ یا جمنائی سائن والوں، اگر پچھلے سال آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ محنت کر رہے ہیں لیکن نتیجہ نہیں مل رہا، تو 2026 وہ سال ہے جب کائنات آپ سے کہے گی اب بس خواب نہیں، عملی ہو جاؤ۔ یہ سال آپ کی پرانی پہچان ختم کر دے گا اور ایک نیا مضبوط سنجیدہ جمنائی دنیا کے سامنے آئے گا، یاد رکھیے گا۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کے کوئی بھی، چاہے آپ کا سن سائن، چاہے آپ کا مون سائن، چاہے آپ کا اسینڈنٹ، چاہے آپ کا رائزنگ جمنائی ہے، یعنی جن کی پیدائش چارٹ کے پہلے گھر میں تیسرے نمبر پر ہے۔ آپ فطرتی طور پر بات چیت میں ماہر، ذہین، ملٹی ٹیلنٹڈ، لیکن کبھی کبھی بکھرے ہوئے، اور 2026 آپ کو بکھراؤ سے نکال کر استحکام دے گا۔ یاد رکھیے گا، اسٹرانگ نیٹ ورکنگ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈسپلن، میٹ ڈریمز، لائف ریسیٹ، اول آئیڈینٹی اینڈس، اتھینٹک کمیونیکیشن، نیو وینچر، فیملی سپورٹ اور بیٹر ہیلتھ، یہ کچھ خاص ورڈز ہیں جو آپ کے کام آئیں گے۔ پہلے آپ باتیں بہت کرتے تھے، اب آپ کی باتوں میں وزن ہوگا، لوگ آپ کو سنجیدگی سے لیں گے۔ سیٹرن آپ کو سکھائے گا فوکس، مستقل مزاجی اور ذمہ داری۔ اگر آپ ٹیچر، رائٹر، ٹرینر، سوشل میڈیا ایکسپرٹ، ایڈمنسٹریشنز، کمیونیکیشن فیلڈ میں، تو 2026 آپ کے لیے گولڈ ایئر ہے۔ کن کے لیے؟ ٹیچر، رائٹر، ٹرینر، سوشل میڈیا، ایڈمنسٹریشن۔ مالی صورتحال میں پرانے قرضے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، بچت بننا شروع ہوگی، اپریل تا جون اضافی آمدن ہوگی، اور جولائی کے بعد شہرت اور پہچان بھی ملے گی۔ جلد بازی نہیں کرنی، شارٹ کٹ سے بچنا ہے، مارچ میں بڑوں سے الجھنا نہیں ہے، اور جولائی میں کام اور سیٹنگز دوبارہ چیک کرنی ہے۔ آئے اب ذرا محبت کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر تو آپ ہیں کنوارے، بالکل سیپریٹڈ، سنگل، بالکل شو آف کرنے والے لوگ آپ کو پسند نہیں آئیں گے، لیکن سمجھدار اور پرسکون پارٹنر آپ کو مل سکتا ہے، اور یہ آپ کی گیدرنگ میں سے آپ کو ملے گا۔ اگر آپ شادی شدہ، جذباتی بات چیت بڑھے گی، پرانے گلے شکوے ختم ہوں گے، رشتہ مضبوط ہوگا، ٹرسٹ کا لیول آپ نے قائم کرنا ہے، خاص طور پر مارچ 10 ستمبر اور پھر نومبر۔ چیلنجنگ منتھ آپ کے لیے رہیں گے جنوری، فروری، اکتوبر اور دسمبر۔ صحت کے حوالے سے کافی حد تک بہتر رہے گی صحت، لیکن ذہنی دباؤ آپ کو تنگ کر سکتا ہے، ہاضمے کے مسائل۔ اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو میٹھے کی طلب بھی بڑھ جائے گی، آپ کا دل کرے گا میٹھی چیزیں کھانوں پہ، تو سکرال آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ صبح سبز جوس، کڑی پتے، ہفتے میں ایک بار نمک والا غسل، اور نیند کا وقت فکس کرنا ہے۔ تھروٹ چکرا، دیکھیں اب چکرا آپ کو کیا کہہ رہا ہے، بات دل میں رکھنا یا غلط طریقے سے کہنا، دونوں ہی نقصان دہ ہوں گے آپ کے لیے۔ حل یہ ہے کہ نرمی سے لیکن سچ بولیں، اور جہاں آپ کو لگے نا آپ کے سچ بولنے سے کسی کو تکلیف ہوگی، بولے ہی نہ، خاموشی اختیار کریں۔ کرسٹل آپ کے لیے اگر تو جذباتی شفا چاہتے ہیں، جذباتی طور پر، تو امبر، دولت اور موقع چاہتے ہیں یا خوشی چاہتے ہیں، کام کی جگہ سکون چاہتے ہیں، تو گرین
اور بات چیت صاف چاہتے ہیں تو بلو عقیق یہ آپ کے لیے ٹھیک رہیں گے۔ روحانیات کی بات کروں تو بڑی اچھی رہے گی آپ کی۔ آپ اپنے بعودات سے جڑنا چاہتے ہیں، ان کی طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے طریقے پر۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے میں فائنانس کا بندہ ہوں، میں ہاسپٹیلٹی کا بندہ، لیکن میں اپنے بڑوں کے طریقے سے جڑا ہوں، روحانیات سے، علم نجوم سے، علم العادات سے، علم جفر سے، اس طرح کے علوم سے۔ 2026 کے بڑے سبق یہ ہے کہ نظم و ضبط، ڈسپلن۔ اگر آپ تقدیر بنانا چاہ رہے ہیں تو ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ رفتار نہیں، تسلسل، تیز بھاگنا نہیں ہے، کنٹینیوٹی چاہیے، شور نہیں، اندر کی آواز۔ یاد رکھیے گا، لمبی ریس کا گھوڑا بنے، یہ جو آپ چینج مارتے ہیں نا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ ویڈیو محفوظ کر لیں، سال کے درمیان دوبارہ سنیں اور خود دیکھیں اب آپ کہاں سے کہاں پہنچے۔ اللہ کرے 2026 آپ کو ذہنی سکون، روحانی طاقت اور مالی استحکام دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اسپیسیفکلی اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو ہمارا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے۔ شکریہ۔ میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ کیا کرنا چاہیے برج جوزہ جمنائی والوں کو اور کیا نہیں کرنا چاہیے 2026 کے اندر؟ ایک بڑا اہم سوال ہے، کتنا پیسہ آپ کو خوشی دے سکتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس اوکے، کیونکہ ہر شخص کے خیال سے ایک ڈفرینٹ اماؤنٹ ہوگی، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری خوشی کا لیول کہاں پر آ کر سیٹسفیکشن کے لیول پہ تبدیل ہوتا ہے۔ برج جوزہ جمنائی، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2026 بڑا اہم سال ہے، میری بات یاد رکھیے گا۔ اس سال چاہے آپ اچھا کریں چاہے برا کریں، جو بھی کریں گے وہ اگلے 9 سال آپ کے ساتھ رہے گا۔ برج جوزہ کا وقت 21 مئی سے لے کر 20 جون تک۔ عنصر ہوا یعنی کہ ایئر، حاکم سیارہ مرکری، نشان ٹوئنس۔ یہ لوگ زندگی میں ہر چیز کو جلدی اور مزے سے دیکھتے ہیں۔ آئیں سادہ الفاظ میں تمام پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم ذرا ان کو جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسا رہے گا ان کے لیے 2026۔ اس لیے چائے کا کپ لیں اور بیٹھ کر آرام سے بھائی کی بات کو سنیں۔ اچھی خصوصیات میں تیز دماغ، باتونی، لچکدار، تجسس پسند اور سماجی ہوتے ہیں۔ تیز دماغ اور ہوشیار، بہت جلدی سمجھتے ہیں اور نئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ باتونی اور مزاحیہ، ہر جگہ دوست بنا لیتے ہیں، بات چیت میں ماہر ہوتے ہیں۔ لچکدار اور ایڈجسٹ ہونے والے، حالات بدلنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تجسس پسند اور ایڈونچر پسند، ہمیشہ نئی چیزیں جاننا چاہتے ہیں۔ سماجی اور دوستانہ سے مراد ہے کہ پارٹیز اور گروپ میں سب سے زیادہ چمکتے ہیں۔ کچھ ان کی کمزوریاں بھی ہیں، بے چین اور بور ہونے والے، عدم استحکام، سطحی اور گپ شپ کرنے والے، فیصلہ نہ کر پانا اور وعدے توڑنے والے۔ ایک جگہ یا کام زیادہ دیر نہیں کر سکتے، آج ایک بات کل دوسری، عزم کمزور، بعض اوقات گپ شپ میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، دو دھڑے ذہن کی وجہ سے جلدی فیصلہ نہیں کر پاتے اور وعدہ کر لیتے ہیں مگر پورا نہیں کر پاتے۔ برج جوزہ والے لوگ ہوا کے عنصر کی وجہ سے آزاد اور تیز ہوتے ہیں۔ یہ دوہری شخصیت رکھتے ہیں، جوڑواں کی طرح ایک وقت میں بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ بات چیت، نئے آئیڈیاز اور سماجی زندگی سے محبت کرتے ہیں، زندگی کو بوریت سے بچانے کے لیے ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں۔ ان کے لیے لیبرا، ایکویریس، ایریز اور لیو شادی کے لیے بہت اچھے ہیں۔
محبت شادی کے لیے پھر میں بتا دیتا ہوں، لیبرا یعنی کہ برج میزان، ایکویریز یعنی برج دل، اور ایریز برج حمل، اور لیو برج اسد۔ یہ لوگ جوزہ کی تیز دماغی اور سماجی طبیعت کو سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ شادی کے معاملے میں دیر سے سنجیدہ ہوتے ہیں، پہلے بہت فلرٹ کرتے ہیں، ایک بار شادی ہوئی تو مزیدار اور متحرک رشتے بناتے ہیں، مگر بوریت سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشتوں میں گہرائی اور وفا لانے کی کوشش کریں، میرا تو یہی مشورہ ہے آپ کو۔ برج جوزے والا طالب علم بہت ہوشیار اور جلدی سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے جو موضوع مضامین ہے وہ ہے صحافت، میڈیا، مارکیٹنگ، کمپیوٹر، زبان، ادب یا کوئی بھی چیز جو تخلیقی اور بات چیت پر مبنی ہو۔ کلاس میں سب سے زیادہ سوال پوچھتے ہیں، گروپ پروجیکٹس میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں۔ ان کے لیے کیریئر جو بہترین ہے وہ ہے صحافت، رائٹنگ، ٹیچنگ، سیلز، مارکیٹنگ، پی آر، ٹریول گائیڈ، سوشل میڈیا، ایکٹنگ یا کوئی بھی کام جو بات چیت اور نئی چیزوں سے بھرا ہو۔ آن لائن بزنس، ٹریول ایجنسی، ایونٹ مینجمنٹ یا کوئی چیز جو فاسٹ اور تبدیل ہوتی رہے، ایسے کاروبار کرنا یہ پسند کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سن لیں آپ کے لیے، آن لائن بزنس، ٹریول ایجنسی، ایونٹ مینجمنٹ یا کوئی چیز جو فاسٹ اور تبدیل ہوتی رہے۔ ایک ہی کام سے بور ہو جاتے ہیں تو کئی کام ساتھ کریں، فری لانسنگ ان کے لیے اچھی ہے۔ جوزہ والوں کو ایسے ملک پسند ہیں جہاں زندگی تیز، سماجی اور نئی چیزیں ہوں، جیسے امریکہ میں نیو یارک جیسے شہر، انگلینڈ، فرانس، بھارت میں ممبئی یا دہلی یا جرمنی۔ یہ لوگ شہروں میں خوش رہتے ہیں جہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو۔ والدین کی حیثیت سے ایز اے پیرنٹس برج جوزہ والے مزاحیہ اور دوست جیسے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور نئی چیزیں سکھاتے ہیں۔ اچھائی یہ ہے کہ بچوں کو آزادانہ سوچ سکھاتے ہیں، بہت دوستانہ تعلقات بناتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ذمہ داری سے بھاگتے ہیں، مستقل نہیں رہتے۔ ان کے لیے مشورہ یہ ہے، بچوں کو استحکام اور نظم سکھانے پر توجہ دیں۔ ایز اے چائلڈ برج جوزہ کا بچہ بہت چلبلی، باتونی اور تجسس والا ہوتا ہے، اسکول میں سب سے زیادہ سوال کرتا ہے، بہت جلدی دوست بناتے ہیں، تخلیقی اور ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن والدین کو انہیں مختلف سرگرمیوں میں ذرا بیزی رکھنا چاہیے۔ صحت کے حوالے سے دیکھیں تو عموماً اچھی صحت، مگر اعصابی تناؤ، سانس یا ہاتھوں کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ورزش اور آرام ضروری ہے، سانس کا مسئلہ بہت زیادہ ان کو ہوتا ہے۔ پیسہ آ جاتا رہتا ہے، بچت کم کرتے ہیں، سرمایہ کاری میں اچھے ہوتے ہیں، بہت سارے دوست، پارٹی کے سب سے مزیدار بندے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ سفر میں سے محبت کرتے ہیں، نئی جگہوں پر جانا ان کو پسند ہوتا ہے، فلسفہ اور نئی سوچوں میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کی اسپرچویلٹی کی بات کریں، ان کے لیے لکی رنگ ہمیشہ پیلا، سبز، سفید اور ہلکا نیلا، خاص طور پر سبز۔ لکی دن ان کے لیے بدھ، اور لکی پتھر ان کے لیے زمرد یا فیروز ہے۔ برج جوزہ والے لوگ زندگی کو ایک بڑی پارٹی کی طرح دیکھتے ہیں جہاں ہر وقت کچھ نیا ہوتا ہے۔ اگر آپ برج جوزہ ہیں تو یاد رکھیں، آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کی تیز دماغی اور سماجی صلاحیت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب آئیں ذرا ہم کیسا رہے گا آپ کے لیے 2026، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔